جگرا صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. میں نے تو بتا دیا جو 4 چیزیں سب سے زیادہ پریشان کن ہیں وہ تو ساری نیگیٹو میں ہیں. وہ کہتے ہیں ان کی بات سے مجھے اندازہ آتا ہے کہ انہوں نے انہیریٹ آپ لوگوں سے کیا تو بیسکلی آپ لوگ ذمہ دار ہیں. انہوں نے اس حالت میں بری حالت میں آپ نے ان کو معیشت دی کہ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ 2-3 سال میں سب ٹھیک ہو جائے گا. 4 سال ہو گئے, 2-3 تو نہیں ہوئے, 4 سال ہو گئے. 4 سال میں انہی کے دور میں مہنگائی 38% تک گئی اور آج تک ان کے سینئر ترین لوگ, ان سے آپ پرائیویٹ میں ملیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گروتھ جس سے خوشحالی آتی ہے اس کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ میں کوٹ کر رہا ہوں, میں آبویسلی بتاؤں گا نہیں کہ کس کو میں کوٹ کر رہا ہوں, لیکن ایک نہیں, ملٹیپل پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ دونوں. دیکھیں, اگر آپ کوئی بھی, آپ نے نمبرز کا بتایا نا, آپ نے انویسٹمنٹ کا بتایا, آپ نے پروڈکٹیوٹی کا بتایا, آپ نے دکھایا کہ ایکسپورٹس کیسے نیچے جا رہے ہیں, آپ نے یہ نہیں بائی دا وے کہا کہ امپورٹس بھی اوپر جا رہے ہیں, گروتھ جو ہے وہ نہیں نظر آ رہی, ان امپلائمنٹ کا آپ نے بتایا, ٹھیک ہے جی, فلائٹ آف کیپٹل جو ملٹی نیشنلز جا رہی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے چند ہفتوں میں 5 امپارشل رپورٹس آئی ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی جس نے کہا پاکستان کا گورننس ماڈل نہیں چل سکتا. آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی جس نے کہا کہ جو ہے پاکستان کا گورننس ماڈل نہیں چل سکتا اور جس پولیٹیکل ایلیٹ کے ہاتھ میں یہ ملک ہے وہی اس کی ذمہ دار ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آج کل میں آئی ہے جس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ چاروں صوبوں کا جو موازنہ کرتا ہے کہ کون سے صوبے میں رشوت سب سے زیادہ مانگی جاتی ہے, سندھ اور پنجاب نمبر 1 اور نمبر 2 پہ, ٹھیک ہے جی. ایس آئی ایف سی کے ہیڈ نے یہاں پہ پاکستان بزنس کاؤنسل کے فورم پہ کہا کہ یہ اکانومی اور یہ ٹیکسیشن ایسے نہیں چل سکتا. اور وہ جو ایک گڈ گورننس چینڈلر گورنمنٹ انڈیکس کی رپورٹ آئی تھی جس میں پاکستان 109ویں نمبر پہ ہے, جو یہ پچھلے سال میں 5 پوزیشنز گرا, جو بنین اور ایتھیوپیا اور سب سہارن افریقہ کے پتہ نہیں کون کون سے ملک سے پاکستان نیچے ہے, وہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ اکانومی کا کیا حال ہے, گورننس کا کیا حال ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ ہم اپنی ساری سول لبرٹیز اور ڈیموکریٹک رائٹس کیوں کھو بیٹھے ہیں جب یہ حال 4 سال بعد ہونا ہے. تو آپ لوگوں نے جب جاتے جاتے ہاتھ کیا تھا آئی ایم ایف والا, وہ آپ لوگوں نے کیوں کیا تھا؟ کون سا ہاتھ جی؟ جب آپ لوگوں نے پیٹرول قیمتیں, ہاں, جب آپ لوگوں نے پلیج کیا ہوا تھا آئی ایم ایف سے اینڈ یو اسٹیپ بیک بیکاز یو ور گوئنگ آؤٹ, تو اس کا ایک امپیکٹ تو آیا تھا نا بہت بڑا. وہ کیوں کیا تھا؟ اس کے تو بہت سے جواب ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ایک آنےسٹ جواب دے دیں. نہیں, میں آپ کو آنےسٹ جواب بھی دیتا ہوں, آپ اس کو کرٹیک کر سکتے ہیں, بالکل کریں. شاید اگر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور جو بیہائنڈ دا سینز مینوورنگ جس سے حکومتیں گرائی جاتی ہیں وہ نہ ہوتی تو شاید اس پہ جو ہے وہ ڈیسیژن فرق ہوتا. نہیں, اٹ جیلز اے لاٹ مالک صاحب, بیکاز سب سے کم گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے وعدہ خلافی کی, اگلے پروگرامز کے اندر زیادہ سخت ہوئی آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ. اس کے بعد اگر بٹ دیٹس ٹو مچ ان دا پاسٹ. ابھی میں کرنٹ میں رہنا چاہتا ہوں, پہلے ہی وہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا, یا آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا, اگر جانا چاہیے تھا تو ڈیل آنر کرنی چاہیے تھی. وہ تو آپ کی بات, اگر آپ اس وقت کی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں تو پھر 4 سال میں پوری اتنی ایک لمبی لسٹ ہے کہ ہم پوری رات بیٹھے رہے. ہم روز سنتے ہیں ایم او یوز ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہو رہے ان ایکچوئل انویسٹمنٹس, اور دوسرا وہ ان کی دونوں کی باتوں میں ایک بات کا وزن تو ہے کہ بیسکلی وہی رولنگ سیٹ اپ ہے جو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو 4تھے سال میں آ گیا. پریزنٹ فارم میں ٹھیک ہے آپ کو 1.5 سال ہوا, لیکن 22 سے چل رہا ہے نا, تو پھر 4 سالوں میں تو ان میں سے بہت چیزیں ہو جانی چاہیے تھی. نہیں دیکھیے مالک صاحب, اب مجھے موقع دیجیے گا بیکاز آئی ہیو اکیومولیٹڈ a lot of things. دیکھیے 3-4 باتیں. سب سے پہلے بنیادی بات, بفور آئی گیٹ انٹو دا رسپانس ٹو ایچ کوسچن, بنیادی بات یہ ہے مالک صاحب کہ وداؤٹ بینگ جنگوئسٹک اینڈ یو نو ٹرمز پہ, ایک ہماری معیشت بوم اور بس سائیکلز کے سفر سے گزرتی جا رہی ہے. ناؤ آئی ایم سیئنگ ریگارڈلیس آف گورنمنٹس, اینڈ اس دفعہ the challenge was big, but stabilization حکومت نے کی, اور I don't want to repeat, we've already discussed that in the first round. اب بنیادی یہاں سے ہدف یہ ہے کہ ہم نے کس طرح اپنی معیشت کو یہاں سے اس سطح پہ لے کے جانے ہیں جہاں پہ پائیدار گروتھ ہو, جو کہ ایکسپورٹ لیڈ ہو, تاکہ ہماری معیشت کے اندر جب گروتھ آئے
اس کے ساتھ روزگار بھی آئے, قوت خرید بھی بڑھے, اور ایکسپورٹس بڑھیں اس لیے تاکہ آپ کی معیشت ڈالر کمانے کی سکت بڑھا سکے. چونکہ ماضی میں یہ ہوا ہے کہ گروتھ تو آ گئی, آپ کی معیشت کے اندر تھوڑی سی قوت خرید بھی بہتر ہوگی, مگر ڈالرز کم ہوتے گئے اور ایونچولی آپ کو بریک لگانی پڑی معیشت کو, چونکہ IMF واپس جانا پڑا. ہم نے یہ سائیکل توڑنا ہے. اس کے لیے جس طرح کے اسٹرکچرل ریفارمز درکار تھے وہ اس حکومت نے کیے. یہ چاہے وہ آپ FBR کا دیکھ لیجئے. اب پرائیویٹائزیشن کی زبیر صاحب بات کریں, ٹھیک ہے, ہم بھی چاہتے تھے کہ PIA کی نجکاری چند مہینے پہلے تک ہو جائے, مگر اس سٹیج تک PIA کی نجکاری آج تک کسی حکومت میں نہیں گئی. اور انشاءاللہ ہم اس مہینے میں بڈنگ 23 دسمبر کو ہے, انشاءاللہ بڈنگ ایکسپیکٹڈ ہوگی. فرسٹ وومن بینک واز اے اسمالر پرائیویٹائزیشن دیٹ ہیز ہیپنڈ. تو دیکھیے وہ ہم اب, اور تیسری بات, ہم اب بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, چیمبرز کے ساتھ ہر مہینے 3 گھنٹے کے لیے سارے چیمبرز کے صدور کے ساتھ مجھے ذمہ داری ملی ہوئی جی. میں SIFC میں بیٹھتا ہوں ود آل آف دا چیمبرز پریزیڈنٹس, اینڈ دا پرائم منسٹر ہمسیلف ہیز سیٹ ڈاؤن ود پرومیننٹ بزنس مین. اور ہم لوگوں ایک ان سارے چیلنجز کے لیے جو ان کے مسائل ہیں, جو بزنس کمیونٹی کے مسائل ہیں, جو پرٹیکولرلی ایکسپورٹرز کے مسائل ہیں, اس کے لیے انہوں نے ناؤ ورکنگ گروپس بنائے. اٹس آل لیڈ بائی بزنس پرسنز, جس میں ہماری حکومتی وزارتوں نے ان کو سپورٹ دی. ان ورکنگ گروپس نے آ کے اب ایک کر کے اپنی ریکمنڈیشنز PM کے سامنے رکھی, حکومتی ٹیم سامنے بیٹھی ہوتی ہے. میں آپ کو ریسنٹ ایک مثال دیتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں آؤٹ کم, ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج جو کہ 0.25% ہر ایکسپورٹ پروسیڈ پہ لگتا تھا اور لگتا آ رہا ہے. اس سارے ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے وہ سرچارج ابھی ابالش کیا. ہم سمجھتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از ہائی. دس ہیز بین دا کاسٹ آف IMF پروگرامز ان دا پاسٹ. اور آپ نے صحیح کہا کہ ماضی میں جو ٹرسٹ بریک ہوا تھا PTI کی حکومت کے دوران IMF کے ساتھ, تو اس دفعہ اس کی وجہ سے پروگرام ڈیزائن پہ اثر آیا تھا. اب ہم سمجھتے ہیں, اب ہم اس پوائنٹ پہ جہاں پہ معیشت سٹیبلائز کر گئی ہے, اور آگے ہم چاہتے ہیں کہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, چاہے ٹیکسیشن ہے, چاہے انرجی ہے, کیسے کم کریں. نہیں دیکھیے اس میں اب ہم دیکھیں گے. دیکھیے اب ہم نے پچھلے سال الحمدللہ اپنا پرائمری سرپلس کا ہدف پورا کیا. اینڈ آئی بی آنےسٹ, اس میں جو ہم نے IMF پروگرام کے اندر ریویو پاس کیا, اس کے اندر وفاق کے ساتھ صوبائی کوآرڈینیشن بھی رہی ہے, ان کی بھی ساتھ ایک 3 اسپیسیفک چیزیں پوچھ لیتا ہوں. مگر جو ملٹی نیشنلز کی بات کی گئی ہے نا جی, 3-4 مسئلے ہیں آپ کے. مثلا مجھے آپ نے کہا کہ جی ہم اپنی اوور سائز بیوروکریسی کو ڈاؤن سائز کریں گے. ہم دیکھ رہے ہیں اس میں 13% آپ نے خرچوں میں اضافہ کر دیا. نہیں مگر سن لیں, ہم نے سنا آپ لوگوں نے کہا کہ جی جتنی یہ ڈیوالو ہوگی ہوئی منسٹریز صوبوں کو, وہ ہم بند کر دیں گے. وہ نہیں ہوئی. نمبر 2, ہم نے سنا کہ جی فاسٹ ٹریکنگ آف SOEs ہوگا 4 سال بعد. ایک آپ ہمیں PIA سنا رہے ہیں کہ ہو جائے گی, اس پہ کچھ نہیں ہوا. ہم نے سنا کہ جی ٹیکس کا ریشو ٹو GDP بڑھنا چاہیے, کم از کم 13-14% ہونا چاہیے, ہمیں منیمم 18% ہونا چاہیے. وہ آپ نے کتنا بڑھایا سر؟ آپ نے ٹیکس والوں کو رگڑ کے کر دیا ہے. یہ 4-5 بیسک چیزیں نہیں. تو بتائیے سر, پھر اس پہ ایک کر کے مجھے موقع دیجیے. ٹیکس ٹو GDP ریشو پچھلے سال پاکستان کی تاریخ میں ایک سال میں اتنا نہیں بڑھا, 1.4% بڑھا, 8.8% سے 10.2%. اس میں مزید بڑھنے کی گنجائش ہے. پچھلے سال FBR کی ٹیکس ریونیو گروتھ 26% تھی, اس کے باوجود کہ اکنامک گروتھ GDP گروتھ ماڈسٹ تھی, مہنگائی کی شرح ماڈسٹ تھی. جو ہم تو اس لیے بڑا ہے بیکاز آپ نے میرے سے زیادہ ٹیکس لے لیا نا. ریونیو کو تو آپ نے تو کہا نا, آپ نے نمبر آف پیپل بتائیں. نہیں, نمبر آف ٹیکس ٹو GDP, اور اس میں اگین انفورسمنٹ کی مت نہیں بڑھا. دیکھیے دوسری بات یہ ہے, آپ نے بات کی پرائیویٹائزیشن کی. میرے سے آپ نے لیا 100 کچھ بلین, اس ساتھ 500 بلین ٹھوک دیا, تو اس میں تو FBR نے کیا توپ چلائی ہے. نہیں دیکھیے, میرے سے زیادہ پیسے لے لیں گے. پہلے ہی بات کی. اس کے علاوہ یقیناً ایک ٹیکس ریٹ انکریز کی کنٹریبیوشن ٹیکس جسے ریونیو میجرز کہتے ہیں اس کی ہوتی ہے, مگر اس کے علاوہ انفورسمنٹ کی مد میں بھی کلیکشن ہوئی, ورنہ 26% گروتھ پچھلے سال نہ ہوتی.